اور ایک عبد الرحمن بن عوف کی بات بتا دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پاکستان خرید سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے ان کو دی تھی۔ ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا۔ تو ان کو اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا تھا کہ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے، یہ بھی سارے نبوت سے ملے ہوئے ہیں، نبوت سے ملے ہوئے۔ فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا، پہلا میرا اصول کہ میں نے زندگی بھر کبھی ادھار نہیں خریدا۔ تو چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے۔ نمبر 2، کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی ادھار نہیں بیچا۔ اب بتاؤ کتنی ٹینشن ساری مصیبت ادھار دی پئی ہوئی۔ کوئی ادھار دینا یا لینا منع نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے نافرمان سے نافرمان کا جنازہ پڑھایا، مکروز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ ہے؟ کہ جی ہے، تمہیں پڑھا لو۔ ایک صحابی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہونے کا یا رسول یہ تو بہت غلط آدمی تھا۔ تو آپ نے کہا کوئی کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی؟ تو ایک نے کہا جی اس نے اور میں نے مل کر اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا ایک رات۔ آپ نے کہا واہ، تم اسے جہنمی کہہ رہے ہو، میں اسے جنتی کہہ رہا ہوں، اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ مکروز راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، اور آپ کہتے ہیں تسی آپ پہ پڑھا لو، میں نہیں پڑھاؤں۔ یہ کس لیے تھا؟ ادھار کی حوصلہ شکنی کے لیے تھا۔ یہ نہیں کہ خود ساری زندگی ادھار پہ چلے، ساری زندگی ادھار۔ جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو زرہ رہن رکھی ہوئی تھی، وہ بھی ادھار کی ایک قسم، اور اس کے بدلے میں آپ نے کوئی جو لیے تھے، اور وہ جو آپ واپس کر کے اپنی زرہ نہیں چھڑوا سکے۔ لیکن مقروض آ جاتا تو جب کوئی کہتا یا رسول اللہ یہ قرضہ میرے ذمہ میں دیواں گا، پھر آپ اس کا پڑھا دیتے تھے، اور اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تھا تو آپ نہیں پڑھاتے تھے۔ صرف ادھار کی حوصلہ شکنی، چونکہ جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا کاروبار کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے تو ٹائر میں ہوا ہی کوئی نہیں۔ تو اس سے پورا بازار مصنوعی ہو جاتا ہے، حقیقی نہیں رہتا ہے۔ میرے نبی بازار، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شاید کبھی آپ کے سامنے وہ کانوں سے گزری ہو۔ میرے نبی روزانہ ظہر کی نماز پڑھ کے پورے بازار اور منڈی کا چکر لگاتے تھے، اور ساری تجارت کو خود چیک کرتے تھے۔ ساڑھے علماء تھا جن اسیدہ بازار جاؤنے نہیں سڑی بیچتی، اور میرے نبی روز ظہر کے بعد بازار کا چکر لگا کے منڈیوں کو چیک کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ اسی چیکنگ کا ہے کہ بارش ہوئی تھی، آپ منڈی کا چکر لگا رہے ہیں، غلے کا ڈھیر خشک پڑا ہوا ہے، آپ کو خیال ہے بارش ہوئی ہے کہ ایک خشک کیوں میں پہ